امیر اگر میرے پاس آ جائے تو میں بغیر کسی جنگ کے اس سے صلح کر لوں گا اور یہ فلسطین اور بیت المقدس اس کے حوالے کر دوں گا۔ اس امیر کی میں نے خوبیاں پڑھی ہیں کتاب صحابہ نے مشورہ کیا۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کارگزاری لکھنی چاہیے، آپ کے پاس یہ کارگزاری نہیں۔ بعض ساتھیوں نے کہا آپ چلے جائیں، بعض نے کہا آپ نہ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ایک تدبیر اختیار کی۔ پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ان کے پادریوں نے اور وہ بڑے پادری نے کہا نہیں یہ امیر نہیں، آئے ہمارے سپہ سالار ہیں جن کو جنگوں میں آگے رکھتے گا ٹھیک ہے، لیکن تمہارا امیر یہ نہیں، امیر خدا امیر۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کا وہ تاریخی سفر شروع ہوا۔ اللہ اکبر، جب آپ ملک شام پر پہنچے اور فلسطین کی طرف بڑھنے لگے، عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ 14 پیون کپڑے پر لگے ہوئے، ایک اونٹنی ایک غلام۔ امیر المومنین یہ ملک شام کے بڑے مالدار مسلمان ہیں، آپ یہ گھوڑا لے لیجیے، کپڑے بدل لیجیے۔ سیاسی حکمت کے تحت آپ نے بات مانی، کچھ دیر آگے بڑھے تو کہا یہ گھوڑا میرے واپس لے جاؤ، میری اونٹنی لا دو اور یہ کپڑے بھی میرے لا دو۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا کنا اضل الناس، ہم روئے زمین پر سب سے بدترین لوگ۔ فعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے دین اسلام کی وجہ سے ہمیں بلندی عطا کی۔ ولو ترکنا الاسلام وابتغینا العز بغیرہ فاذلنا اللہ، اسلام کے علاوہ دوبارہ کہیں عزت تلاش کریں گے خدا دوبارہ ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ پہنچے فلسطین اور بیت المقدس، اور وہ پادریوں سے ملاقات ہوئی، اور وہ 114 سال کا جو پادری لکھا ہے کتابوں میں کہ بھویں بھی جھکی ہوئی تھی، ایسے اٹھا کر دیکھتا، اس نے دیکھا تم ہی عمر ہو، تم ہی امیر المومنین ہو؟ ہاں ساری علامتیں دیکھ لیا، کہا یہی کا امیر ہے۔ اور وہ کپڑے غور سے دیکھتے رہتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کپڑے دیکھ رہا ہوں، کپڑوں پہ 14 پیون ہونا چاہیے مگر 13 پیون ہی نظر آ رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ایک پیون بدل کے نیچے لگا ہوا تھا، دیکھو 14 ہو گئے۔ انہیں فلسطین اور بیت المقدس حوالے کر دیا۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن۔ تو دوستو بزرگوں، یہ ہماری تیسری درخواست ہے آپ سے۔ آپ خالی اس بات پر اکتفا نہ کریں ہمارے بچے مکتب مدرسہ چلے جائیں یا حافظ قرآن عالم دین بن جائیں، ہمارا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہے۔ تو آپ نے کہا تھا نا قرآن مجید مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دوسرا میری سنت۔ ایک بنیادی بات، ہماری چوتھی درخواست آپ سے کہ جس ذات پر یہ کلام مجید نازل ہوا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وجہ کائنات ہے، جو وجود کائنات ہے، جو سید الانبیاء ہے، آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ بات آ رہی ہے تو آپ کا وجود سب سے پہلے ہے، آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہے، جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آواز میں کہا ہے، اپنے شعر میں کہا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی طٰہٰ وہی یاسین، وہی قرآن وہی فرقان صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات پر یہ کلام مجید نازل ہوا، آپ کی زندگی قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور آپ کی زندگی قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور کامل اتباع ہم کریں گے اور حضور والی زندگی اور معاشرت کو اپنائیں گے، طے کرو انشاءاللہ۔ دیکھو دوستو بزرگوں، کیسی عجیب بات، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کفار مکہ نے تو حضور کو مکہ سے نکالا، آج ہم مسلمانوں نے اور مسلمانوں میں بھی دیندار کہلانے والے مسلمانوں نے حضور کی زندگی اور حضور کی معاشرت کو اپنے گھروں سے نکالا۔ معاشرت کہتے ہیں کلچر، معاشرت کہتے ہیں رہن سہن، ہر قوم کی ایک نشانی ہے، وہ اس پر جمی ہوئی ہے، تعارف کی محتاج ہے۔ اللہ معاف کرے معذرت کے ساتھ ہمارے بعض مسلمانوں نے اور دیندار مسلمانوں نے اپنی ایسی نشانی کھوئی کہ پوچھنا پڑتا ہے مسلمان ہے، سلام کرنے سے پہلے آدمی سوچتا ہے کہ سلام کرو یا نہیں سلام کرو، معذرت کے ساتھ یہ بات کریں۔
اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو قوم اپنی معاشرت پر مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہوتی ہے۔ پھر کیوں ہم اپنی تباہی کی واہی تباہی کے گیت گائے اور رونا روئے؟ بات آ رہی ہے دوستوں بزرگوں سے؟ حضور والی زندگی، آپ کی سنتوں میں برکت ہے، آپ کی سنتوں میں حفاظت ہے، آپ کی سنتوں میں رعب ہے، آپ کی سنتوں میں آپ والی زندگی میں اللہ کی مدد ہے اور دل کھینچے چلے آئے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا دسترخوان لگتا تھا، دسترخوان پہ علماء بھی ہے، دسترخوان پر بادشاہ بھی ہے، دسترخوان پر شہزادے بھی ہیں، اور وہ مزہ آ رہا ہے سنت کے مطابق کھانا کھانے میں۔ اللہ اکبر۔ ایک متعصب بادشاہ نے اپنے شہزادوں سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کو بدنام کر رکھا ہے، شاہی دسترخوان چھوڑ کر اس فقیر کے دسترخوان پر جا کے کھانا کھاتے ہو۔ ابا جان آپ بادشاہ ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، سر آنکھوں پر سب کچھ، لیکن جب سے اس فقیر کے دسترخوان پر ہم نے کھانا کھانا شروع کیا ہے شاہی دسترخوان بھول گئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور والی زندگی۔ تو یہ طے کرو دوستوں بزرگوں، حضور والی زندگی کو اپنائیں گے، آپ والی معاشرت کو اپنائیں گے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، لقمہ گر گیا، گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہیں، کسی نے ٹوکا شاہی دسترخوان ہے، گرا ہوا لقمہ تم اٹھا کر کھاتے ہو، کہا اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں کی وجہ سے، ان نادانوں کی وجہ سے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ عظمت پیدا کرے، عظمت پیدا کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک محدث نے اپنے طلبہ کی ایسی تربیت کی کہ بچوں کو حدیث پڑھاتے تھے نا تو کہتے تھے دیکھو بچے یہ حدیث میں تم کو پڑھا رہا ہوں، یہ ایک حدیث 1 لاکھ روپے، اور یہ ایک حدیث 1 کروڑ، اہمیت پیدا کرنے کے لیے۔ اب ایک بچے کا جوتا ٹوٹ گیا، وہ موچی کے پاس گیا، اس نے جوتا سی دیا، کہا لاؤ بچے پیسے لاؤ، اتنے پیسے۔ کہا پیسے کیوں لے رہے، تمہیں 1 لاکھ کی حدیث سکھا دیتا ہوں۔ لڑکی نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ استاد کے پاس گیا، آپ میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے تھے؟ انہوں نے ایک ہیرا دیا، کہا جو ہیرا دو اس کو لے جا۔ وہ گیا موتی کو دینے لگا، کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، پتھر لا کے دیتا ہے میرے ساتھ مذاق، پیسے دے میرے۔ یہ پھر اپنے استاد کے پاس گیا، استاد نے کہا جاؤ اس کو کس کے پاس جاؤ، ہیرے والے کے پاس لے کر جاؤ، وہ اس کی قیمت دے گا۔ وہ ہیرے والے کے پاس لے کر گیا، کہا میں اس کی قیمت نہیں دے سکتا، اس کی قیمت تو بادشاہ ہی ہے۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زمین و آسمان سے اور سارے عالم کے ہر سرمائے سے قیمتی ہے، ہم مسلمانوں نے چھوڑ کر اسے بے قیمتی کیا۔ سب سے پہلے تو ہم نے چھوڑا، تو بھائی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اس لیے کتنے اللہ والوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ جب مدینہ منورہ جاتے اور مسجد نبوی جاتے اور روزہ اثر پر جاتے تو روزہ اثر سے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی، یہ ناپاک زندگی گزار کر کیسے ہم وہاں سے آتے؟ یہ حجاج، یہ عمار روزہ اثر سے گزرتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے، ہزاروں فرشتے، اللہ مدینہ کی شان ہی وہ ہے کہ مدینہ کی ہر سڑک پر اللہ نے فرشتوں کا پہرا بٹھا دیا، روزہ اثر پر فرشتے، اللہ جسے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ فرشتے کیسے ادب سے کھڑے ہیں، اس کی تصویر کشی کی ہے۔ ادب سے ملک سر جھکائے کھڑے ہیں، تقدس سے سب جتنے چھوٹے بڑے ہیں انہی کے قدموں میں سب کے دیدے گڑے ہیں، جو تو عالم کا دل لے کے چپ کے پڑے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرشتہ ایسا ہے جو نام اور نسب کا علم رکھتا ہے، جو میرا امتی دنیا کے جس کونے سے مجھ پر درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے وہ اس کے نام کے ساتھ، اس کے والد کے نام کے ساتھ، اس کے دادا کے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچا۔ علامہ ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بروزہ اقدس پہ تھا، دیکھا ایک دیہاتی آیا عربی، ہم اسے پہچانتے نہیں تھے، سیدھا سادہ آیا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ بندے اپنے آپ پر ظلم کر کے آپ کے پاس آئے، آپ استغفار کریں، یہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ قبول کرنے والے، مغفرت کرنے والے پائیں گے۔
اور پھر محبت بھرے اشعار پڑھے جسے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے. یا خیر من دفنت فی التراب اعظمه فطاب من طیبهن القاء والاکم نفس الفداء لقبری وانت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط ما زلت القدم صاحبك لا ننساهما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حصے میں آرام کر رہے ہیں زمین کا وہ حصہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے. یہ سارے حصے، یہ ٹیلے، یہ مٹی آپ سے فیضیاب ہے. یہ اللہ کے نبی، آپ کی ذات، آپ کی یہ قبر، میری جان اس پر فدا ہے. محبت بھرے اشعار پر آپ ہی کی تو وہ ذات ہے جو ہم گنہگاروں کی پل صراط پر سفارش کریں. آپ کے دونوں پیارے سلائے ہوئے ساتھی، ہم کیسے ان کو بھلا سکتے ہیں جب تک دنیا میں قلم چلتے رہیں گے ان پر ہماری طرف سے سلام پہنچتا ہے. یہ محبت بھرے اشعار کہہ کر چلے گئے. وہ کہتے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا. خوف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس دیہاتی سے جا کر کہہ دو تیرا استغفار کام آ گیا، تیرا درود و سلام کا نذرانہ کام آ گیا اور تیرے محبت بھرے اشعار کام آ گئے. اللہ نے تیری مغفرت کے فیصلے کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم. اس لیے دوستو بزرگوں، میری آپ سے سب سے درخواست ہے، میں نے کہا تھا میں چند باتیں کروں گا. حضور والی زندگی کو اپنائیں. آپ نے ایک پاکیزہ زندگی دی ہے، ایک پاکیزہ معاشرت بتائی ہے، اور آپ نے جینا سکھلایا ہے. انسان کو انسان بنا کر جینا سکھلایا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں کس طرح سے رہو، تم گھروں میں کیسے رہو، شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہیں، بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہیں، اپنے کاروبار کیسے کرو، بڑوں کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہو، بچوں کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہو، ماں باپ کی اولاد پر کیا حقوق ہے، اولاد کی ماں باپ کی کیا حقوق ہے. آپ نے پوری ایک زندگی بتلائی. تمہاری کمائیاں کیسی ہوں. آپ نے فرمایا انسان کے جسم کی وہ بوٹی جو حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم کمائیوں کو، لقمے کو معمولی سمجھ کر کھا لیتے ہو. لقمہ سمندر ہے اور خیالات اس کے بوٹے. جیسی کمائیاں پاک ہوگی ویسے خیالات آئے. اللہم ارزقنی طیبہ واستعملنی طیبہ. دعا سکھلائی کہ اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. روزی حلال نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نیک کام کی توفیق چھین لے. سود سے پاک ہو، اپنی کمائیوں کو سود سے پاک رکھو. لوگوں سود سے باز آ جاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ورنہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہے. سود کا ایک درہم 35 زنا سے زیادہ بڑھتا ہے. رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور راشی والمرتشی فی النار، اور دونوں جہنم میں داخل ہیں. اپنے معاملات صحیح رکھو، ناحق مال کسی کا ہڑپ نہ کرو. کسی نے ایک بالی زمین کسی کی ناحق غصب کی ہوگی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے. 2 مرتبہ کا شہید ہے، ایک مرتبہ شہید ہو گیا، اللہ نے پھر زندگی دی، پھر شہید ہوا، مگر کسی کا قرضہ باقی تھا، وہ قرضہ باقی رکھ کر مرا، سیدھا جہنم میں داخل ہوگا. 2 شہادتیں اسے جنت میں داخل نہیں کرا سکتے. اپنے معاملات کو صاف رکھو. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا امانت دار تاجر جنت میں انبیاء، شہداء، صدیقین کے ساتھ. عورتوں کے حقوق بتلائے. آج بھی کسی کے یہاں لڑکے پیدا نہ ہو، بچیاں پیدا ہو جائیں تو منحوس اسے سمجھا جائے. ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. ہوتے بھی ہوتے. اللہ معاف کرے، ساس کہتی ہے بہو سے اب لڑکی پیدا ہوئی تو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرا دے. ارے ہوتا ہی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا